حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی۔ اس عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کی 5 بچیاں تھیں۔ اس عورت کی 5 بچیاں تھیں۔ وہ عراق سے چل کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی کہ آپ میرے بچوں کا وظیفہ لگا دیں۔ عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی، لوگوں سے پوچھا کہ گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا او ادھر جہاں ٹاٹ کا پردہ لٹک رہا ہے۔ جس گھر پر ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے وہی عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی، ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے اندر بلایا۔ جب میں ان کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو ایک بڑا سا آنگن تھا، ایک سائڈ پہ کنواں تھا اور ایک طرف ایک بڑا درخت تھا، اور دوسری طرف میں کیا دیکھتی ہوں، ایک عورت برتنوں کو مٹی لگا کر برتنوں کو صاف کر رہی تھی، کام کر رہی تھی وہ عورت۔ مجھ کو اس نے درخت کے نیچے بٹھایا، پانی پلایا، پوچھا گیا کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے۔ بیٹھ جاؤ، ابھی وہ تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں۔ میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے، تھوڑی دیر سے وہ آ جائیں گے۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ گھر کی کوئی کام والی ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر پہ دستک آئی، وہ عورت اٹھی اور دروازہ کھولی۔ دروازے پہ میں کیا دیکھتی ہوں، ایک آدمی دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آئے تو وہ عورت جو برتن دھونے والی تھی، وہ عورت کہنے لگی بڑی دیر سے میں مٹی رگڑ کے برتنوں کو صاف کر رہی تھی، تم کہاں رہ گئے تھے؟ وہ جو شخص تھے انہوں نے کہا بس میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا۔ وہ گئے کنویں سے پانی نکالے، بیوی کو دیا، اس نے برتن دھوئے۔ تو پھر کچھ دیر بعد وہ عورت ان سوکھی روٹیاں اور کچھ سالن اس آدمی کو پیش کرتی ہے تو وہ کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں۔ میری سوچ تو اسی طرح کی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں، یہ دونوں میاں بیوی یہاں کام کرتے ہیں۔ جب وہ کھانا کھا چکے تھے، جب انہوں نے کھانا کھا لیا، وہ برتن دھونے والی عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی جا کے مل لو امیر المومنین سے۔ میں نے کہا کون امیر المومنین؟ وہ تو کب سے آئے ہوئے ہیں، وہ تو کب سے آئے ہوئے ہیں، یہ جو کنویں سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کے امیر ہے، اور درخت کے نیچے بیٹھ کے سوکھی روٹیاں جس نے کھائی وہی امیر المومنین ہے۔ وہ بیوی اٹھ کے گئی، اس نے کہا یہ امیر المومنین ہے؟ ہاں یہی امیر المومنین ہے۔ اٹھ کے حاضر ہوئی، کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں، میرا خاوند فوت ہو گیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، وظیفہ لگا دیں۔ وہ بی بی کہتی ہے یتیم بچوں کا، ایک بچی کا سال کا 100 دینار لگا دیں گے تو بڑی بات ہے۔ کہتی ہیں جب میں ان کے پاس گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو میرے بارے میں بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ معافی کیوں مانگتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے معافیاں مانگ رہا ہوں، تو میری رعایا میں تھی اور تیری 5 بچیاں یتیم ہیں، تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے، میرا کام تھا تیری خبر لیتا، معاف کر دینا، مجھے معاف کر دے۔ او بی بی اللہ کی ذات کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اور جب انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا، ایک بچی کا سال کا 1000 دینار انہوں نے لکھ دیا۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، ایک بچی کا 1000، میں تو سوچ کے آئی تھی کہ ایک بچی کا 100 دینار،
پھر دوسری بچی کا 1000 لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. تیسری کا 1000, چوتھی کا 1000, میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. جب 5ویں بچی کا وظیفہ لکھنا شروع کیا, ابھی نہیں لکھے تھے, لکھنا شروع کیے تھے, تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, ہمیشہ آپ کو خوش رکھے, ہمیشہ آپ کو وہ ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائے. اللہ آپ کو ہر آپ کے دل کے مراد پورے کرے. اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے. کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قلم رکھ دیا, انہوں نے قلم چھوڑ دیا, فرمانے لگے میں 5ویں بچی کا وظیفہ نہیں لکھوں گا, جو 4 بچیوں کا وظیفہ میں نے لکھا ہے اسی میں بانٹ کے اس کو بھی دے دے. میں 5ویں بچی کا وظیفہ تو نہیں لکھ سکتا, اس کی بہنوں سے کہہ دینا اسی میں وہ بھی بانٹ لے. ہاں حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا, لیکن آخر میں تو نے میری تعریف کی ہے, اب میری ذات آ گئی ہے. اب اگر میں یہ وظیفہ لکھوں گا اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا, اس سے میرے نفس کے اندر ریا پیدا ہوگی. اب میں 5ویں کا نہیں لکھوں گا, جا کے عراق کے گورنر کو دے دے. بیوی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی. جب سویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکھا دیا تو وہ چیخ مار کے رویا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے بیوی آج رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, فوت ہو گئے, وہ تو انتقال کر گئے. کہتی ہے میں بھی تڑپ کے روئی, میری بچیوں کا اب کیا بنے گا؟ تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے, تجھے ملتے رہیں گے. تو کہنے لگی کیسے؟ گورنر نے کہا اگر میں گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا, اور اگر گورنری سے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پہ مالدار ہوں, پھر بھی میں اپنی طرف سے تیری بچوں کو مہینے میں 1 مرتبہ پیسے دیتا ہی رہوں گا. بیوی تو فکر نہ کر, ہر مہینہ تجھے تیرے پیسے میں پہنچا دوں گا, اگر میں گورنر بھی نہ رہوں تب بھی میں پہنچا دوں گا. میں نے کہا تو کیوں دے گا؟ کہتی ہیں وہ رو پڑا. اس نے کہا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ گورنروں کے دل میں بھی رحم ڈال دے گا, پھر میرے جیسے لوگوں کو بھی وہ بدل دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے, جب بیٹی کو آواز دی تو وہ بیٹی منہ پہ ہاتھ رکھا ہے, دوسری کو آواز دی تو وہ بھی منہ پہ ہاتھ رکھا ہے, تیسری بچی کو آواز دی وہ بھی اسی طرح منہ پہ ہاتھ رکھا ہے. آپ اپنی بیوی سے کہا یہ کیا ہے, اس طرح منہ پہ ہاتھ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ تو بیوی کہنے لگی آپ کی بچیاں 3 دن سے کچی پیاز اور روٹی سے کھا رہے ہیں, کچی پیاز اور روٹی کھا رہے ہیں. تو بیوی رو پڑی, آپ کی بچیوں نے کچی پیاز اور روٹیاں کھائی. 3 دن ہو گئے, 3 دن, اور آپ جلال میں آئے. آپ کی بیٹیاں منہ پہ ہاتھ اس لیے رکھتی ہیں کہ جب وہ بات کریں گی تو بدبو آئے گی, اس لیے منہ پہ ہاتھ رکھی ہوئی ہیں. بی بی یہ کہتے کہتے رو پڑی. بی بی رو رہی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آئے. تو رو رہی ہے, تو نے روئی ہے میرے گھر میں رہ کے اللہ سے ناشکری, میرے گھر میں رہ کے اللہ سے ناشکری. تو شکر ادا نہیں کرتی؟ تو شکر کیوں ادا نہیں کرتی؟ تجھے 4 دیواری کے اندر
घर के अंदर प्याज और रोटी मिल जाती है, रो रही है। आ मेरे साथ बाहर निकल, तुझे वो लोगों को दिखाऊं जो झोपड़ियों में रहते हैं और मांग के खाते हैं। आ तुझे दिखाऊं। इतनी नाशुक्री, ये घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है और रोटी भी मिल रही है, फिर भी नाशुक्री। तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। कम से कम तेरी बेटियां प्याज और रोटी तो खा रही हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वो भी नसीब नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पहनने के लिए कपड़े भी नसीब नहीं। कुछ ही दिनों के बाद ईद आई। ईद के मौके पे बच्चियां अपनी माँ के पास आई, कहने लगी अम्मी अब्बा से कह दे हमें कपड़े दिलवा दें, अम्मी अब्बा से कह दे हमें कपड़े दिलवा दें। जब आप घर आए, तशरीफ लाए, तो बीवी कहने लगी ईद आ रही है, बच्चों को कपड़े ला दें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मेरे पास तो पैसा कोई नहीं, मेरे पास एक दिनार भी नहीं, कपड़े कहाँ से आएंगे। बीवी कहने लगी आप तो बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आप ऐसा करें, एक महीने का जो पगार है वो एडवांस के तौर पे ले लें और कपड़े ला दें। उन्होंने वजीर खजाने को बुलाया, जिनका नाम मुजाहिम, अपना ही गुलाम था, वजीर खजाना मुजाहिम बुलाया। वजीर खजाना से कहा कि मुझे अगला महीना जो पगार है मेरा वो एडवांस चाहिए। वजीर अंदर गया, कागज और कलम ले आया। उन्होंने कहा अमीर आप मुझे लिख के दे दें कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे, आप मुझे लिख के दे दें। क्या गारंटी है कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे भी या नहीं। सर झुका के घर पे आए, कहने लगे अपनी बीवी से बच्चों से कह देना मैं उनके लिए कपड़े नहीं ला सकता, कपड़े मैं नहीं ला सकता। बीवी कहने लगी वक्त का अमीर, जिसके घर में फाखे, जिसके घर में पहनने के लिए कपड़ा कोई नहीं, अपनी बीवी से रो के कहने लगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फिर अगले लफ्ज़ जब कहे तो रो पड़े, खुदा का शुक्र कर, खुदा का शुक्र कर। महबूब अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी को याद रख, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई कई दिन फाके गुजारे। हमें कम से कम खाने के लिए प्याज और रोटी ही सही, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम की बेटी जिनके लिए सारी जिंदगी दोनों आलम बने, उनके और उनके बेटी के घर कई कई दिनों तक चूल्हा ही नहीं जलता था। इतने सादे सीधे थे वो लोग, इतने सादगी से जिंदगी गुजारी, इतनी आजीजगी थी। जब लोगों से बात करते, जब लोगों से बात करते तो आजीजगी से बात करते, नरम लहजे में बात करते। हमारे यहाँ रोज शिकवा है किस बात का, गाड़ी मेरे पास नहीं है। हर रोज रोना है किस बात का, बंगला मेरे पास नहीं है। रोज का यही रोना है किस बात का, मेरे पास पैसे नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, घूमने के लिए कार नहीं, पहनने के लिए अच्छे अच्छे ऊंदा ऊंदा लिबास नहीं, 10 जोड़े ईद पे क्यों नहीं आए। ये सिर्फ औरतों की बात नहीं, हमारे अंदर भी है। जो मर्द हजरात है उनके अंदर भी है। हम रोज अपने आप को गरीब कहते हैं, मिस्कीन कहते हैं, लाचार कहते हैं, बेबस कहते हैं। जरा उन लोगों को भी देखो जो झोपड़ियों में रहते हैं। कभी पलट के देखो लोगों को जो पैदा हुए तो पैदाइशी से उनके दोनों आंखें नहीं, किसी किसी के दोनों हाथ नहीं, किसी किसी के दोनों पैर नहीं। वो देखो पैदा हुए किसी के सर पे बाप का साया ही नहीं। कैसे कैसे लोग वक्त गुजार रहे हैं। हम रोज आके कहते हैं कारोबार ठंडा हो गया है,
हालात बड़े ख़राब हो गए, हम बड़े मजबूर हैं। हमारा तो ऐसा लगता है कि अब दाना पानी चलना भी मुश्किल हो गया। यही हमारे अंदर जो है इसी तरह के अल्फाज जो है वो निकलते हैं। क्या हो गया साहब? अल्लाह के देन है सारे, अल्लाह के देन है कि जो कुछ भी हालात दिए हुए हैं, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी है उसी का दिया हुआ है। मसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखा है वही हाल अच्छा है।